السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں قصص بائے مسفرہ زبیر ایپیسوڈ 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگ رہے ہیں، میرے چینل پر کون سا ناول آپ کا فیوریٹ ناول ہے اور اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے۔ چلو میں اس ناول کو فی الحال سٹارٹ کرتی ہوں۔ لان کے بیچوں بیچ ایک شاندار اور نفیس پردہ آویزہ تھا جو کھلتے ہوئے سفید موتی اور سرخ گلاب کی خوشبو بکھیرتے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ پردہ نہ صرف دو دلوں کو باندھنے والا تھا بلکہ دو خاندانوں کے درمیان کی علامت بھی بن چکا تھا۔ ایک جانب ماہرہ خاموش سی بیٹھی تھی، اس کا سراپا ایک سادہ مگر دلکش خوبصورتی کی تصویر تھا۔ وہ سرخ رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی جس کی چمکدار جھلکیاں روشنی سے عکس بن کر ہر سمت بکھر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور مہندی سے سجے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اندر ہی اندر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے پردے کے پار زرگم کو دیکھا تو لمحے کو سب کچھ رک سا گیا، جیسے وقت نے اسے صرف ایک نظر کے لیے تھام لیا ہو۔ دوسری طرف زرگم بیٹھا تھا، وہ سفید شیروانی میں ملبوس، سنجیدہ اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر ماہرہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ امڑ آیا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا، جیسے اس لمحے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تھا جس کا خواب آج تعبیر بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا تو پورے ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ مہمانوں کی ہلچل، بچوں کی شوخی، سب کچھ تھم گیا۔ صرف پھولوں کے پردے کی مدھم سرسراہٹ باقی رہ گئی جو گویا اس پاک بندھن کی گواہی دے رہی تھی۔ خاندان کے تمام افراد خاموشی سے، چہروں پر محبت بھری مسکراہٹ لیے اس منظر کے گواہ بنے بیٹھے تھے۔ ماہرہ مغل بنت مرزا صدام مغل، زرگم کیانی ولد حلیل کیانی سے حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت پر کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ماہرہ کی آواز آہستہ مگر پر اعتماد تھی۔ قاضی صاحب نے سوال دوبارہ دہرایا، ماہرہ مغل بنت مرزا صدام مغل، زرگم کیانی ولد حلیل کیانی سے حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت پر کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس بار اس کی آواز میں ایک اطمینان جھلک رہا تھا۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے اس نے تقدیر کے سامنے سر جھکا دیا ہو۔ رضامندی اور محبت کے ساتھ قبول ہے۔ زرگم کی طرف سے بھی 3 بار قبول ہے کی گونج ماحول میں گہرائی کے ساتھ پھیل گئی۔ دونوں کی رضامندی نے اس رشتے کو قانونی اور مذہبی اعتبار سے جوڑ دیا جو محبت، یقین اور وعدے کے سائے تلے پروان چڑھنے والا تھا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی سمت جھک رہا تھا اور آسمان کو سونے جیسے رنگوں میں رنگ رہا تھا۔ ہوا میں چمیلی کی خوشبو اور آسمان پر اترتی شام نے اس لمحے کو اور بھی مقدس بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی دنیا جیسے دھندلی پڑ گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان بس وہ ایک وعدہ باقی تھا، وہ وعدہ جو ایمان اور محبت سے باندھا گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ شادی کی تمام رسومات مکمل ہونے کے بعد وہ برگنڈی اور سفید رنگوں سے سجا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی خوبصورتی اس قدر دلکش تھی کہ ماہرہ کی نظریں خود بخود ان رنگوں پر ٹک گئی۔ کمرے میں بکھری ہوئی گلاب کی پتیاں جو اب تک ایک خوبصورت یاد بن چکی تھی، اس کی موجودگی کو مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ ماہرہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب کھڑی تھی، سامنے چوڑیاں جیولری پھیلی ہوئی تھی اور وہ ہاتھ پر لگے پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، میں عورتوں کے پرفیوم لگاتا ہوں۔ وہ ماہرہ کے قریب آیا اور اس کی کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر بڑی نرمی سے رکھ دی۔ ٹام فورڈ لاسٹ چیری، تمہاری پسند بہت اچھی ہے، اس نے پرفیوم کا نام پڑھ کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ زرگم کی نگاہوں نے اس کے سر سے پاؤں تک کا سفر کیا۔ ماہرہ پرفیوم نیچے رکھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں دائیں طرف زرگم کے کپڑوں پر گئی اور پھر بائیں طرف جہاں مہنگے مغربی لباس اور خوبصورت مشرقی شلوار قمیض لٹک رہے تھے۔ میں کپڑے کیسے پہنتی ہوں؟ اس نے واپس مڑ کر سوال کیا۔ دن کے وقت آپ سوشلائٹ ہوتی ہیں اور رات کو آپ یہ بلیک لیدر سوٹ پہنتی ہے، زرگم نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو یہ شلوار قمیض کس کے لیے ہے؟ ماہرہ نے ان کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا آپ کو یہ اچھے لگیں گے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زرگم نے ماہرہ کے لیے شہر بھر کے بازاروں میں جا کر یہ کپڑے خریدے تھے، ان سب چیزوں کا خیال رکھا تھا کہ وہ ان کے لیے بہترین ہو۔ وہ اب ان کپڑوں کو ماہرہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کمرے میں اب اس کی موجودگی کی ایک نئی رنگینی ہے۔
اسے اپنی بیوی کو اس کمرے میں گھومتے ہوئے دیکھ کر عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واحد عورت تھی جو اس کے ساتھ رہ کر زندہ رہ سکتی تھی، اور زرگم کے دل میں ایک انجان سا فخر ابھر آیا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مہرا نے آنکھوں میں سوالات لیے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے، زرگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر مہرا کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ ہمیں اتنی جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مہرا نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ جب تک آپ ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی میں صوفے پر سو جاؤں گا، زرگم نے نرم انداز میں کہا اور بیڈ سے تکیہ اٹھایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مہرا نے فوراً تکیہ واپس رکھا اور اپنے قدم بڑھا کر چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ زرگم نے تکیہ رکھ کر پردے بند کیے اور بستر پر لیٹتے ہوئے مہرا کی کمزوری محسوس کی۔ اس کا دل نرم ہو گیا، مگر وہ چاہتا تھا کہ مہرا خود کو جلدی سے ایڈجسٹ کر لے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے مہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، مہرا نے بے بسی سے کہا۔ آپ آرام کریں، میں نیچے ہوں، زرگم نے مہرا کو نظر انداز کیے بغیر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، مہرا ایک لمحے کے لیے اسے گھورتی رہی، پھر کمزوری کی وجہ سے کہا۔ زرگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا اور نیچے کی طرف چل پڑا۔ مہرا نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود کو تسلی دی کہ اب وہ کسی بھی دھوکہ دہی سے محفوظ ہے۔ اس کے لیے زرگم کا ساتھ صرف قدرتی تھا، مگر زرگم اس کے ساتھ سچائی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی قسمت اور بہت سی مہارت کے ساتھ وہ ایک دن مہرا کو اپنی محبت میں مبتلا کر لے گا۔ اب وہ سیکیورٹی روم میں تھا، جہاں خطیر صدام کے ساتھ متعلق کسی اہم سراغ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کوئی اپڈیٹ؟ زرگم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، خطیر نے کہا اور کمپیوٹر اسکرین پر ایک ای میل دکھائی جس میں لکھا تھا، ہیلی کاپٹر آخری بار مکلی کے قریب دیکھا گیا تھا۔ ابھی تک لوکیشن کے بارے میں مزید معلومات نہیں ملی، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ اب اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، زرگم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا مکلی جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے، خطیر نے کہا۔ مجھے کون سا شوق ہے، لیکن اگر وہ وہاں ہے تو ہمارے پاس اور پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر زرگم نے اپنے دوست سروش خان کا نمبر ڈائل کیا۔ مجھے تو لگا کہ تم دنیا چھوڑ چکے ہو، سروش خان کی آواز فون پر آئی، جو اپنے مخصوص پشتو لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہاں، تمہارے خواب میں، زرگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور بتاؤ، سب خیریت ہے؟ خیریت چھوڑو، یہ بتاؤ تم شادی میں کیوں نہیں آئے؟ زرگم نے پوچھا۔ یار، انیا پروجیکٹ تھا، بس اسی میں پھنس گیا تھا۔ ہاں، میں نے سنا کسی نے مغل کارپوریشن پر ریڈ کی ہے، وہ تم تھے نا؟ ریڈ کہنا غلط ہوگا، ہم نے اس دن اپنے جوان کھو دیے اور مافیا باس چھپ کر سندھ میں جا بیٹھا ہے۔ اگر کچھ پتہ چلے تو مجھے بتانا ضرور، سروش نے جواب دیا۔ چلو آنٹی کو سلام دینا، اب تو کراچی آنا تو ملتے چلے جانا، اور اگلی بار جب میں کال کروں تو فون اٹھا لینا۔ اگر تم خوش قسمت ہوئے تو ضرور، زرگم نے کہا لگاتے ہوئے کال ختم کی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے خطیر کو اٹھتے دیکھا تو پرسکون لہجے میں پوچھا۔ کھانا بنانے۔ مہمانوں کے چکر میں کسی نے ڈھنگ سے کچھ کھایا ہی نہیں، وہ دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے تو راضیہ کو کہہ دو نا، تمہیں کیا ضرورت ہے خود بننے کی؟ زرگم نے ایبرو چڑھائے۔ امی ویڈیوز دیکھ کر اس سے جو ابلا ہوا ہیلدی کھانا بنواتی ہے نا، وہ میرے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا۔ تم ہی کھاؤ مریضوں والا کھانا، مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے۔ خطیر نے پلٹ کر اسے گھورا جیسے واقعی دل پر لے گیا ہو۔ زرگم کی ہنسی ضبط سے باہر ہونے کو آئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے بس مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اگر تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے تو اپنی تشریف کچن میں لے آؤ، خطیر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نہیں بھائی، میرے پاس بہت کام ہے، زرگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سنجیدہ چہرہ بنایا اور جواب دیا۔ اب تو ضرور ہوگا، خطیر نے آنکھیں گھمائی اور بے نیازی سے کہا۔ جھوٹا کہیں کا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا، زرگم کو خطیر کی آواز سنائی دی۔ ہنسی دباتے ہوئے زرگم نے پلٹ کر جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور واپس مڑ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنی توجہ سامنے کی اسکرینوں پر مرکوز کر لی اور صدام کے بارے میں کسی بھی نئی معلومات کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر سونے کے بعد جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی تو اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اپنے مہندی والے سرخ ہاتھ اور جسم کے بائیں حصے کی طرف دیکھا جو زخموں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جیسے تیسے شاور لینے کے بعد وہ صرف اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو تھپ تھپا کر خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ہار مان کر تولیے کو دروازے پر پھینک دیا۔ مایوس ہو کر اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں 2 گولیوں کے زخم تھے۔ کاش اسے یاد ہوتا کہ کیا ہوا تھا۔ مہراز، زرگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ پر غصہ واقعی سوٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر نکلی، زرگم کی بھویں اوپر اٹھ گئی۔
مجھ سے ابھی بات مت کرو، اس نے تولیہ ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا۔ میں مدد کر دوں؟ غصہ ہونے کے بجائے وہ اس پر مسکرایا۔ کوئی ضرورت نہیں، اوکے اوکے، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو ایک آواز کافی ہے۔ جب مہرا نے اسے گھورا تو فوراً بولا، یا نہیں ہو۔ زرگم واپس لیپ ٹاپ میں سر جھکا لیا اور اس کے سینے پر مایوسی کے غبارے ابھرے۔ تولیہ پکڑ کر اس نے اپنے بائیں بازو کو استعمال کرنے سے ہونے والے درد کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن کندھے پر بازو میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنے اندر کے غصے اور مایوسی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیپ ٹاپ بند ہونے کی آواز آئی، چند سیکنڈ بعد وہ پیچھے اس سے لگ گیا۔ زرگم نے اپنا کال اس کے کندھے سے لگایا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، میں خود کو کمزور محسوس کر رہی ہوں۔ مہارا نے سرگوشی کی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں، ابھی صرف زخمی ہیں۔ اس نے ڈریسنگ سے تولیہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ مہارا کے گیلے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ میں خود کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی۔ جانتا ہوں، لیکن مجھے کرنے دے، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اسے کمزور ہونے سے نفرت تھی۔ مجھے رکھنے دے اپنا خیال۔ اب بیٹھ رہی ہیں یا میں بٹھاؤں؟ زرگم کے ہاتھ رک گئے اور اس نے 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اپنی طرف موڑی۔ اس نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے اس نے آنکھیں کھولی تھی وہ اس کے آس پاس موجود تھا۔ شاید اب تک پاگل ہو چکی ہوتی اگر وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے پاس نہ ہوتا، لیکن اس وقت اسے زرگم سے خوف آیا تھا۔ تم مجھ سے پیار کیوں کرتے ہو؟ وہ پیچھے ہٹ کر اس سے آنکھیں ملا کر بولی۔ کیونکہ آپ بہت مضبوط ہے، بہادر، ذہین، کیئرنگ اور خوبصورت بھی ہے۔ سچ کہوں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ میں پسند نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے بل پڑ گئے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کا ہر لفظ سچا تھا، جس سے اس کا شک کم ہو گیا۔ چلے بھائی، آئیے، آپ کے بال خشک کرتے ہیں، سب کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ زرگم نے دراز سے ہیئر ڈرائر نکالا اور اس کے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ تمہارے پاس ڈرائر تھا تو اتنی دیر سے میرے بال تولیے سے کیوں سکھا رہے تھے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر ہاتھ نیچایا۔ لائف میں تھوڑا رومانس بھی ہونا چاہیے، وہ پلکیں جھپکا کر مسکرا کر بولا۔ ہاں، سائیکو، اس نے زرگم کے اس انداز پر بڑبڑا کر دانت پیسے۔ ڈائننگ روم کی طرف چلتے ہوئے اس نے سوچا کہ کبھی نہ کبھی اسے مہرا کے ساتھ جنگ کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے لہجے میں شک کو محسوس کر سکتا تھا اور ڈر کر کہہ دیا کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ امید تھی کہ فی الحال صورتحال ٹھیک ہو۔ ڈائننگ روم کی فضا میں خوشبودار کھانے کی مہک اور نرم گفتگو کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ مہرا کے لیے کرسی نکالنے کی بجائے اپنی بائیں طرف والی نشست پر اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، ملازمہ رضیہ کھانے کی پلیٹیں لے کر آئی۔ 2 ہفتے ایک گھر میں رہنے کے بعد بھی جب مہرا اور اس کے گھر والے ملتے تھے تو اس کے جسم کا ہر عضلہ تناؤ میں آ جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے خطرہ سمجھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ اگر اس کی یادداشت واپس آ جاتی تو بانو کیانی سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی، جن کے چاندی جیسے بال دوپٹے سے جھانک رہے تھے۔ میز کے دوسرے سرے پر حاتم صاحب بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں ماریا بیگم۔ بانو بیگم کے ساتھ رامز بیٹھا تھا جو اپنے فون پر اسکرول کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شور مچاتی مسکراہٹ تھی اور اس کے سامنے خطیر تھا جس کی نظریں کھانے پر تھیں۔ ہم تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے، رضیہ پلیز کھانا لے آؤ، ماریا بیگم نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ سوری چاچی، میں سو گیا تھا، مہرا شرمندہ سی ہوئی تو زرگم نے کہا۔ آپ ہمیشہ ہی سوتے رہتے ہیں، رامز کی مسکراہٹ چھیڑنے والی تھی۔ تم سے کم ہی سوتا ہوں، زرگم نے مذاقاً آنکھیں گھمائی۔ تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، میں خود بھی نیند نامی شے سے محروم ہوں، خطیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کھانا شروع کرو، آج کا کھانا خطیر نے بنایا ہے، بانو بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ مہرا نے حیرت سے پوچھا۔ کوکنگ کا شوق ہے مجھے، خطیر نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ گردن پر پھیرا۔ رضیہ نے کھانا پیش کرنا شروع کیا۔ تم دونوں کا کام کیسا چل رہا ہے؟ حاتم صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے چاچو، زرگم نے جواب دیا۔ پاپا بس مغل کارپوریشن کے کیس میں مصروف ہے، خطیر نے پلاؤ کا نوالا لیتے ہوئے جواب دیا۔ ٹیبل پر دیکھتے ہوئے مہرا کے ماتھے پر بل آ گئے، آنکھیں چھوٹی کر کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہ بھری۔ آپ ٹھیک ہے؟ زرگم کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے سر ہلایا جیسے کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہو۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ مہرا، وہ تھوڑا آگے جھک کر بولا۔ کچھ عجیب ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ میری زبان پر ہے مگر یاد نہیں آ رہا۔ وہ گہرائی میں سوچتی ہوئی بڑبڑائی۔ شاید آپ کے دماغ کو مغل کارپوریشن نام سے غلاموں کو آزاد کرنا یاد آ گیا ہو۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھا۔ وہ غلام نہیں ہے، وہ طاقت بھرے لہجے میں بولی۔ معصوم ہے، زرگم نے خود کو درست کیا۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر خفگی مزید گہری ہو گئی۔ یہ احساس کہ ماہرہ کی یادداشت اس کی توقع سے جلد واپس آ سکتی ہے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اسے چیزوں کو جلدی کرنے کی ضرورت ہوگی کسی نہ کسی طرح۔ اوہ سوری، میں عجیب باتیں کرنے لگی۔ اچانک وہ سب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایسا مت کہو، ماریہ بیگم نے اس کو ایک تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ ہم فیملی ہے بیٹا، اور فیملی ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ رہتی ہے، حاتم صاحب نے چہرے پر سنجیدگی لیے کہا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی میں گزر گئے اور وہ لوگ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ماہرہ، تمہاری طبیعت کیسی چل رہی ہے؟ ماریہ بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے، اب ڈائٹ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈائٹ اور بھائی کے سونے کی شیڈول کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھابی، رامس نے درمیان میں مزے سے کہا۔ سب ہنسنے لگے اور کمرے میں چمچوں کے ٹکرانے اور گفتگو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور وہ اب اس گھر میں کافی کمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ چیزیں اب اجنبی نہیں لگتی تھی، اس کے تمام زخم ٹھیک ہو چکے تھے اور درد بھی زیادہ قابل برداشت ہو گیا تھا، لیکن وہ بور ہو رہی تھی۔ گھر والے بہت سی چیزوں میں اسے شامل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس بوریت کو ختم نہ کر سکے جو اسے گھر میں بیٹھنے سے ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیے، وہ لان میں بیٹھی تھی جب زرگم کو گھر سے باہر آتے دیکھا تھا۔ کہاں؟ اٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دیکھ لیجئے۔ جب زرگم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اس کے ساتھ گھر میں واپس چلی گئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے بیسمنٹ کی طرف گئے اور پھر ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ اس نے تقریباً پورا گھر دیکھ لیا تھا لیکن ابھی تک یہ حصہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں گن آئل کی بو آ رہی تھی۔ ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے شوٹنگ رینج الیکٹرک ٹارگیٹ سے لیس تھی اور دیواروں پر ہر طرف کیبنٹس تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ زرگم کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ قریب پہنچ کر کیبنٹ کھولا تو ہر طرف اسلحہ نظر آیا۔ تمہارے پاس تو گنز کا خزانہ ہے، میں تیار رہنا پسند کرتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ جنگ کے لیے؟ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ نہیں، میں امن پسند آدمی ہوں، میرے ساتھ شوٹنگ کریں گی؟ زرگم نے کیبنٹ کھول کر 2 پستول نکالے۔ وہ میگزین لگا کر ایک اسے دے چکا تھا اور کمرے کے دوسرے سرے سے کہا۔ ہار جاؤ گی؟ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ چیلنج؟ پھر تو تم اس میں مجھ سے بہتر ہونے چاہیے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ بیسٹ شاٹ والا جیتے گا۔ زرگم اس سے دور ہو کر شوٹنگ رینج کی طرف چل پڑا۔ کیا جیتے گا؟ آپ کس چیز کی شرط لگانا چاہتی ہے؟ اس نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم جیت گئے تو کمرے میں سو سکتے ہو۔ ایسے مت دیکھو، مجھے پتا ہے کام کے بہانے تم روز گیسٹ روم میں سوتے ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچتی رہی اور جیسے ہی وہ دونوں شوٹنگ رینج تک پہنچے تو وہ بولی۔ آپ کو اسپیس دے رہا تھا، لیکن اب تو میں کسی قیمت پر ہارنے والی نہیں ہوں۔ زرگم نے اس کی طرف آئیبرو اٹھائی۔ لیکن اگر میں جیت گئی تو میں ٹریننگ شروع کروں گی اور تم کچھ نہیں بولو گے۔ وہ ایک کیوبیکل میں کھڑی ہو گئی۔ ڈیل؟ زرگم نے بندوق اٹھا کر ٹارگیٹ پر گولی چلانا شروع کر دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے صرف گھورتی رہی کیونکہ اسے ہتھیار سنبھالتے دیکھنا مختلف تجربہ تھا۔ پھر اس نے نشانے پر نظر ڈالی اور اس کی بھویں اڑ گئی۔ وہ اچھا شوٹر تھا، ظاہر ہے وہ اچھا شوٹر ہوگا۔ وہ ایک ٹرینڈ آفیسر جو تھا۔ ہر گولی ٹارگیٹ کے سر پر لگ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنا دھیان اپنے ٹارگیٹ پر مرکوز کیا اور بازو اٹھا کر جب ٹریگر کھینچا تو اس کی رگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر اس وقت تک گولیاں چلاتی رہی جب تک میگزین ختم نہ ہو گیا۔ یہ تمہارے لیے بھی اتنا ہی مزیدار تھا جتنا میرے لیے تھا۔ ایک مطمئن سانس خارج کر کے اس نے زرگم کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ آپ خوش نظر آ رہی ہے، وہ مسکرایا۔ لگتا ہے اب کمرہ شیئر ہی کرنا پڑے گا۔ ٹارگیٹ کو چیک کرنے کے بعد زرگم نے سائیکو کی مسکراہٹ دی۔ زیادہ خوش مت ہو۔ دوسرا راؤنڈ؟ اس نے آنکھیں گھمائی لیکن جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تو وہ کھنکھنائی۔ میں یہ راؤنڈ ہارنے والا ہوں۔ وہ مزید گولیاں لینے کے لیے کمرے کی دوسری طرف جاتے ہوئے بڑبڑایا۔ زرگم ہمیشہ ہر چیز پر قابو پانے پر فخر کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ماہرہ کی بات آتی وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں کھڑے جینز کی جیبوں میں ہاتھ رکھ کر وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اسے ماہرہ مغل پسند تھی، نہ صرف اس لیے کہ وہ ایک اچھی الائنس ہوتی بلکہ اسے اس سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔ اس نے رامس کو چھیڑا تھا جب اسے محبت ہوئی تھی اور اس کی رشتہ کرنے میں مدد بھی کی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا تھا کہ ایک عورت ہوگی جو اسے اپنے لیے بھی ہیپیلی ایور آفٹر کی خواہش دے جائے گی۔ وہ ہنس دیا۔ ماہرہ مغل کے اس کے دشمن کی بیٹی؟ دل بھی آیا تو دشمن کی بیٹی پر آیا۔ اس کی آنکھیں یہ سوچ کر چھوٹی ہو گئی کہ اس کی یاد کسی بھی وقت
वापस आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? मालूम नहीं कि महारा किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। बहरहाल वो लोग उसे ज़ख्मी कराची में छोड़ सकते थे। उम्मीद थी कि ये चीज़ किसी काम आ सकेगी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि महारा को अपने घर में महफूज रखे। शायद वो बदगुमान ना हो, शायद किस्मत कुछ वक्त के लिए उसका साथ दे दे। अपने पीछे दरवाज़ा खुलता हुआ सुनाई दिया और आहिस्ता से अपने कंधे के पीछे नज़र डाली। महारा अंदर आई और उसकी तरफ चलने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अपनी नज़रें खिड़की के बाहर की मंजर की तरफ मोड़ चुका था। जब वो पास आकर खड़ी हुई तो उनके गिर्द खामोशी छा गई। वो इस सोच में खोया था कि उनके लिए मुस्तकबिल में क्या है। वो हमेशा आगे का प्लान करने में कामयाब रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे ये माजी की बात हो गई है। मैं ट्रेनिंग शुरू करना चाहती हूँ, आहिस्ता से बोली। ठीक है। मुंह मोड़कर सरगम ने उसकी तरफ देखा। बस आराम से करिएगा। वह इस बात में सर हिलाकर अपनी आंखें उसकी तरफ उठा चुकी थी, और फिर वो चंद सेकंड्स यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। एक लम्हे बाद महारानी ने कहा, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त? ले ले वक्त, लेकिन मुझ पर मोहब्बत करनी पड़ेगी, मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। सर हिलाते हुए उसने अपना बायां बाजू उसके कंधों के गिर्द लपेट कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मजाकन कहा, हालांकि वो संजीदा था। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 1 महीने में शादी भी। मेरे लिए ये सब बहुत जल्दी था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। महारानी ने उसकी तरफ देखा। मोहब्बत को एक तरफ रख कर क्या आप मुझसे शादी कर सकती थी? अपने बाजू उसके कंधों से नीचे करते हुए वो उसका सामना करने के लिए मुड़ा। जिस दुनिया का तुमने मुझे बताया है, मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे डैडी मुझे अपनी पसंद के किसी आदमी से शादी के लिए मजबूर ज़रूर करते। उसकी भवें उड़ गई। लेकिन मैंने शादी कर ली। बहरहाल ये मेरी मर्जी से हुई है। वो उसे हैरान करते हुए मजीद बोली, मुझसे शादी सद्दाम साहब के लिए सबसे बड़ा सदमा होगा। वो मचलती मुस्कुराहट को छुपा ना सका, और उनकी शादी की खबर सुनकर सद्दाम भी चुप ना रह सकेगा। मैं चेंज करके सोने जा रही हूँ। महारा खिलखिलाते हुए बाथरूम में गायब हो गई। वो अलमारी की तरफ चला, अपने कपड़ों को हटाया, छोटे से सेफ को खोलने से पहले कोट डाला और तस्दीक की। अपनी माँ की चमकती सुर्ख याकूत की अंगूठी रोज़ की तरह जेब से निकाल कर अंदर सेफ में रख दी, ये सोचते हुए कि क्या वो कभी महारा की उंगली में ये अंगूठी देख सकेगा। अपने बालों को दाएं कंधे पर डालकर वो लेट गई। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और उसकी नज़रें उस तरफ उठ गई जहाँ जरगम सिया सूट पैंट पहने बाहर ना रहा था। ओह गॉड, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं थी। मेरे बेड पर अच्छी लग रही है। वो बेड के पास रुककर अपना सर झुकाकर उसे देखने लगा। अपना दिमाग गटर से निकाल लो, महारा ने उसे खबरदार किया। जरगम सर नफ़ी में हिलाते हुए मुस्कुराया और लाइट बंद करके लेट गया। तुम अपनी साइड रहोगे और मैं अपनी साइड, वो कहती। ऑफ कोर्स। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सोने की एक्टिंग करने की बजाय मुझे पानी और पेन किलर ला दो। वो खामोशी से लेटे हुए थे जब महारा अचानक बोली, क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है? और फ़ौरन आंखें खोलकर उसे देखने लगा। इतना नहीं है, इससे मुझे जल्दी नींद आ जाएगी। सर हिलाते हुए वो उसकी तरफ देखकर फीका सा मुस्कुरा दी। आता हूँ, बिस्तर से उठते हुए वो कहने लगा। जब वो कमरे से निकला, वो छत की तरफ देखती हुई वापस ख्यालात में आँख हो गई। शादी इतनी भी बुरी चीज़ नहीं थी। वो यकीनी तौर पर जरगम से मोहब्बत करना सीख सकती थी। वो उससे पहले ही पसंद करने लगी थी, और उसके बारे में सोचने के लिए कुछ दिन लेने का फैसला करते हुए वो असल में पिछले 2 हफ्तों से बेहतर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आ रही है, हालांकि उसकी यादें अभी तक गायब थी। कियानी हाउस पर दिन निकला हुआ था। सारा घर सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था और हातिम साहब अपने दफ्तर रवाना हो चुके थे। मारिया बेगम बावर्ची खाने में रजिया के सर पर खड़ी थी और बेबी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। खतीर और जरगम आजकल दोपहर में दफ्तर जाया करते थे। ऐसे में 2 हफ्ते हो चुके थे कि महरा ने उनसे वक्त मांगा था, और उसके बाद से उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। सब्र करना कोई आसान काम नहीं था, ये सिर्फ अजियत थी। बेसमेंट में शूटिंग रेंज के बराबर में वो जदीद सुर में इंटीरियर और सामान वाले जिम में दाखिल हुआ तो महारा सबसे लंबी आस्तीनों वाली शर्ट और लेगिंग्स में मलबूस ऊंची पोनी के साथ हेडफोन लगाए हुए ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही थी। उसने तकरीबन अपनी साबिका राह ताकत को दोबारा हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो किसी जंगजू की तरह ट्रेनिंग कर रही थी। बगैर आस्तीन के ट्रैक सूट पहने, हमेशा की तरह स्टाइलिश से बिखरे बालों के साथ उसके साथ वाली ट्रेडमिल पर चढ़ते हुए उसने धीमी रफ्तार से चलना शुरू किया ताकि वो वार्म अप कर सके। तुम लेट हो, हेडफोन गर्दन से हटाते हुए वो गहरे सांस भरती हुई कहती है। जरगम तुराब के साथ कॉल पर था, जो लड़कियों को तलाश नहीं कर सका था। 1 महीना पहले जब तुराब और उसकी टीम को
مہرا کے سیف ہاؤس کی تلاشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، صرف اسے خالی پانے کے لیے۔ مہرا کو چوٹ لگنے سے پہلے ان لوگوں نے جن لڑکیوں کو بچایا تھا وہ ابھی تک غائب تھی، اور زرگم صرف امید کر سکتا تھا کہ صدام ان کے پاس اس سے پہلے نہیں پہنچا ہوگا۔ اس کے علاوہ ابھی تک صدام کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا اور زرگم کو ایسا لگتا تھا کہ وہ حملے کا پلان کر رہا ہے، جبکہ اسے مکلی میں دیکھا گیا تھا، لیکن وہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ شاید یہ ان لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے تھا۔ بس کچھ کام تھے۔ ٹریڈ مل کی رفتار بڑھاتے ہوئے زرگم نے جواب دیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مہرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس فرسٹریٹ ہوں، صدام کہیں نہیں مل رہا۔ بولتے ہوئے اس نے اپنی رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اپنی ٹریڈ مل کو ایک سٹاپ آہستہ کر کے بیٹھ گیا اور پھر ایسا لگا کہ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں چھپا ہو سکتا ہے؟ اس نے مہرا سے پہلے بھی پوچھا تھا، لیکن اس نے ان تمام جگہوں کا ذکر کیا تھا جو صدام کو تلاش کرنے میں مدد نہیں کر رہی تھی۔ ٹھٹھا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری خاندانی حویلی ہے وہاں، مرزا محل۔ مہرا نے اپنی نظریں اس کی طرف موڑی۔ ایک منٹ، مجھے کیسے؟ زرگم زور سے آنکھیں میچ کر دے ایک دم پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ایسے کچھ چیزیں اچانک یاد آ سکتی ہیں۔ مہرا نے ہاتھ بڑھا کر اسے پانی کی بوتل دی۔ صرف ٹھیس اٹھی تھی۔ زرگم نے سر ہلاتے ہوئے بوتل واپس کی۔ زرگم کی پیشانی پر بل پڑے تھے جیسے ٹرک گزر گیا ہو۔ پہلے مہرا کو کچھ یاد آنا شروع ہوا تھا، اور دوسرا، اسے ٹھٹھا کے بارے میں کیوں خیال نہیں آیا تھا؟ اگر کسی کو چھپنے کی ضرورت ہو تو گھر سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی تھی؟ لیال لازمی جانتی تھی کہ زرگم صدام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ٹریڈ مل روک کر زرگم جم سے باہر نکلا اور تیزی سے زینے چڑھ کر سیدھا سیکورٹی روم کی طرف بڑھا جہاں اس کا فون رہ گیا تھا۔ فون اٹھاتے ہوئے اس کے سینے میں غصہ ابلنے لگا جب اس نے لیال اتحاد کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا ہوا؟ خطیر نے پوچھا اور اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم مسٹر کیانی، واللہ آپ کی کال کا ہی انتظار تھا، لیال نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صدام مغل کہاں ہے؟ زرگم نے گہری سانس خارج کی۔ پہلے پیمنٹ، لیال نے انتہائی سکون سے کہا، جس پر زرگم کو آگ لگ گئی تھی۔ کر رہا ہوں پیمنٹ۔ اس نے دانت کچکچا کر بینک کی ایپ کھولی۔ کر لو چیک۔ اس بار آپ نے تھوڑی دیر کر دی۔ اینی ویز، مسٹر مغل کا ہیلی کاپٹر مکلی کے ساتھ کھیت کی طرف لینڈ ہوا تھا، اور وہاں سے وہ خفیہ راستے کی مدد سے ٹھٹھا میں مرزا محل نامی مینشن کی طرف گئے ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد لیال نے کہا۔ زرگم نے لیال کا شکریہ ادا کیا اور کال ختم کی، پھر میز پر مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! بتانا پسند کرو گے کیا ہوا؟ خطیر نے ہاتھوں کا تکیہ بنا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر پوچھا۔ صدام ٹھٹھا میں چھپا بیٹھا ہے۔ زرگم نے جب کہا تو اس کے جسم میں غصہ ابلا تھا۔ سب سے پہلے صدام کی پراپرٹیز کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ بہترین، خطیر نے زیر لب کہا۔ اسی وقت دروازہ اچانک کھلا اور مہرا اندر آئی، جو یقیناً سب سن چکے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں مدد کر سکتی ہوں، اس نے اندر آتے ہی کہا۔ یہ خطرناک آپریشن ہے، ہم کسی سویلین کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ زرگم نے اس کی بات پر حیرت کا اظہار کیا۔ میں کوئی عام سویلین نہیں ہوں، میں حویلی کے اندرونی لے آؤٹ، سیکیورٹی کی تفصیلات سب جانتی ہوں، اور میں اپنے ڈیڈی کو گرفتار ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے سپاٹ نگاہوں سے سامنے بیٹھے دونوں لڑکوں کو کہا۔ یہ آسان نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ تم نے ہی کہا تھا نا، میں سالوں سے اپنے ڈیڈی کے خلاف کام کر رہی ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے پھر سے کوشش کری۔ اس کی بات صحیح ہے، اندرونی معلومات ہمارے کام کی ہو سکتی ہے۔ خطیر نے زرگم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے راضی کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمارے آرڈرز پر عمل کریں گی اور میرے یا خطیر کے ساتھ رہیں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زرگم نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ ہاں، پرومس۔ مسکراتے ہوئے مہرا اور خطیر نے آپس میں نظریں ملائی۔ ویسے مرزا محل پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، وہاں ڈیڈی کی پوری فوج ہوگی۔ میرے پہلے ہی 2 بندے مارے گئے تھے۔ خطیر نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں موند لیں۔ تو تمہاری ٹیم نہیں ہوگی؟ زرگم کے ماتھے پر لکیریں آئی۔ اتنے نازک نہیں ہیں میرے لڑکے، جب میں ہوں گا تو میری ٹیم بھی ہوگی۔ خطیر ابھی تک بے نیاز سا بیٹھا تھا۔ اب ڈائریکٹر سے اجازت لینی پڑے گی، زرگم نے بیزاری سے کہا۔ اجازت کون لیتا ہے، ان کو بتاؤ صرف، خطیر نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر زرگم نے آنکھیں گھمائی۔ تم ہماری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ خطیر نے مہرا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ جب میں کچھ مدد کر سکتی ہوں تو ظاہر ہے مجھے اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے، اس نے تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ زرگم کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اگر پرپوزل رومانٹک ہوا تو شاید۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی مڑ کر دروازے کی طرف چل دی۔
زرگم یہ جان کر پریشان تھا کہ صدام کہاں چھپا ہوا ہے، پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ ایک جیت تھی جس کی اسے بہت ضرورت تھی۔ شادی کے بعد کون سا پروپوزل؟ خطیر سارا قصہ سن کر بے خبر یوں ہی بول پایا، پتہ نہیں، لیکن یہ پروپوزل کو رومانٹک کیسے بناتے ہیں؟ وہ اس کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میری زندگی میں رومانس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، جا کر روز سے پوچھو۔ خطیر اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو۔ رائٹ۔ زرگم پروپوزل کے پلان کے لیے سیکیورٹی روم سے نکلا تاکہ اس کے بعد صرف صدام والے آپریشن پر توجہ مرکوز کر سکے۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے تھا زرگم کو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، تو بس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔